بسم اللہ الرحمن ناول جان عشق قسمت 44 رائٹر اريج شاہ۔ الگ الگ نیوز چینل سے فون آنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایک چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ فنکشن سے نکل کر سیدھا ہر بڑے چینل کے ڈائریکٹر سے بات کرنے میں لگ گیا تھا جتنا وہ اس نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اتنی بڑی خبر کو کوئی بھی چینل کنٹرول کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ بہت عرصے کے بعد ایسی گرما گرم خبر ملی تھی اور جس سے ان کے چینل کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا، تو ایسے میں کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ایسی خبر کو سامنے نہ لائے۔ قریش ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی زیادہ کنٹرول نہیں کر پایا۔ آہستہ آہستہ خبر وہاں موجود لوگوں کے موبائل پر ریسیو ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے فوراً فنکشن ختم ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ میڈیا والے ان کے گھر تک آ چکے تھے، جبکہ دادا جان کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور ایسے میں جو چینل یہ خبر سب سے زیادہ پھیلا کر ان کے لیے خطرہ پیدا کرتا، اس نے فنکشن ختم کرنے کا اعلان کرنے کے بعد فوراً اس طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دادا جان نے اسے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ اتنی جلدی بازی میں فنکشن ختم کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فنکشن رات 12 بجے سے پہلے ختم نہیں ہونے والا تھا۔ ایسے میں اچانک یہ اعلان دادا جان کو پریشان کر رہا تھا، اور پھر مہربان شاہ کے فون پر آنے والی نوٹیفیکیشن نے باقی کسر پوری کر دی تھی۔ انہوں نے دادا جان کو سمجھایا تھا کہ مقرش نے فنکشن ختم ہونے کا اعلان کیوں کروایا، وہ کمرے میں چل کر پوری بات بتائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اندر داخل ہوتا، بنا آگے پیچھے دیکھے سیدھا ڈائریکٹر کے آفس میں جا رہا تھا۔ اس نیوز چینل پر ہر ایک ایڈیٹنگ اسی کے کہنے پر کی جاتی تھی، اور اس وقت وہیں اس سے سب سے زیادہ دشمنی نکال رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خاندان کی خبر آپ نے نیوز چینل پر اس طرح سے چھاپنے کی؟ وہ فوراً اس کے گریبان تک پہنچتا، اسے ایک لمحے میں اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر اتنا تنگ تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی زور لگاتا تو شاید وہ ڈائریکٹر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ مقرش صاحب، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، آپ ہم سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ آرام سے بیٹھ کر بات کریں، ہم آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ آپ ایک باحیثیت پرسنالٹی، آپ کو ذہن نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے کسی کے گریبان کو پکڑ کر اس کی توہین کریں۔ ڈائریکٹر نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ ادا کی تھے، جب اگلے ہی لمحے مقرش کا سارا لحاظ ایک طرف رکھتا، اپنے پیچھے سے گن نکالتا اس کے سر پر تان چکا تھا۔ وہ ایک ہی دھکے سے واپس کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھا بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ موت سامنے کھڑی ہوئی ہو تو ہر طرح کی اکڑ نکل جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہ تھا۔ مجھے اخلاقیات مت سکھا، بول یہ نیوز بند ہو گئی یا نہیں؟ اس کی پستول اس کی کمپٹی پر تھی، جبکہ اپنی جان کو خطرے میں دیکھ وہ اچھا خاصا بوکھلا گیا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے مقرش صاحب، یہ غلط ہے، آپ اس طرح سے ہمیں دھمکا نہیں سکتے۔ وہ پیشانی سے پسینہ صاف کرتا ڈرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مقرش نے اگلے ہی لمحے گن لوڈ کرتے ہوئے سامنے رکھ کر ایک ڈیکوریشن پیس پر گولی چلائی تھی۔ رہی تھی جو چکنا چور ہوا۔ وہ گھبرا کر واپس اڑنے لگا، لیکن مقرش کا دھکا اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ یہ خبر تمہاری زندگی کی آخری خبر ثابت ہو تو ابھی کے ابھی اس خبر کو ہر چینل سے بند کروا دو، ورنہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ اسے دھمکی دیتا موبائل فون اس کے قریب کر چکا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی دھمکانا کافی ثابت ہوا تھا۔ وہ ہر کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے اپنا موبائل اٹھاتا، ہر نیوز چینل کو فون کرنے لگا تھا، اور اس کے حکم کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں ہر چینل سے یہ خبر غائب ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے، اور اب اسے بہت سارے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے پڑیں گے۔ وہ اس خبر کو بند کروا سکتا تھا، وہ لوگوں کے منہ بند کر سکتا تھا، لیکن یہ خبر اس کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی اس کا اندازہ بھی اسے بہت اچھے سے تھا۔ اب تو صبح کے نیوز پیپر میں یہ خبر چھپنے والا ہے کہ مقرش شاہ نے تیرے آفس میں آ کر تجھے ڈرایا، دھمکایا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اب تو مجھ پر اتنے سارے الزامات لگانے والا ہے، تو کل صبح کے نیوز پیپر میں تو اپنے قتل کی خبر چھاپ دینا، کیونکہ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں، یہ بھی کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی کل میری اچھی خاصی بدنامی ہوگی، تو میں پوری طرح سے تیرا کام کر کے جاتا ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا، جس پر اس نے فوراً ڈر کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پلیز آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ میں بھی اس خبر پر اور کوئی ایشو نہیں اٹھاؤں گا، یہ خبر یہیں پر ختم کر دی جائے گی۔ پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس بات ختم کرنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کہتی تو میں تم پر یقین کر لیتا ہوں، لیکن آج کے بعد اگر تمہارے اس نیوز چینل پر یا تم سے جڑے کسی بھی نیوز چینل پر میری فیملی کے خلاف ایک بات بھی اٹھی تو میں اس نیوز چینل کو دنیا سے ہٹا دوں گا، اور اس کو دنیا سے ہٹانے سے پہلے میں تجھے دنیا سے ہٹاؤں گا۔ سید مقرش شاہ کو اچھے انسان کی طرح رہنا پسند ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے اندر کے برے انسان کو مت جگانا، ورنہ نقصان تیرا ہوگا۔
آہستہ سے اس کا کندھا تھپ تھپاتا اس کے قریب سے اٹھ کر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ اس نے اپنی موت کو شاید بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے اس کا جسم اب تک کانپ رہا تھا۔ دادا جان نے ایک دفعہ میری بات تو سن لے۔ وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، جبکہ دادا جان نے اس کی شکل تک دیکھنے سے انکار کر رہا تھا۔ ان کا لاڈلا پوتا ان کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا، یہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی خواہش کی خاطر وہ اس کی شادی اپنے ہی خاندانی نوکر کی بیٹی سے کر رہے تھے، صرف اس لیے کیونکہ وہ زرشی کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کب اس کی خواہش کے راستے میں آ رہے تھے، کب انہوں نے اسے کہا تھا کہ اس کی اس خواہش کو پورا نہیں کریں گے۔ وہ ان پر یقین تو کرتا ہے، اپنے دل کی بات تو بتاتا۔ وہ کبھی بھی اپنے پوتوں کی کسی خواہش کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ ایک وقت تھا جب انہوں نے مہربان شاہ کی خواہش کو ٹال دیا تھا، اور پھر اس کا انجام انہوں نے بھوگتا تھا اپنی پوتی سے دور ہو کر۔ وہ اب تک اپنی پوتی سے دور تھے، اس کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا پائے تھے۔ وہ دل کھول کر اسے اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے تھے، اس سے باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ مہربان شاہ کی محبت کو قبول نہ کر کے وہ آج تک پچھتاتے تھے۔ وہ کسی کی محبت کے دشمن نہیں تھی، وہ اپنے پوتے کی خوشی کے لیے ہر حد پار کرنا کو تیار تھے، لیکن ان کا پوتا بھی تو ان پر اعتبار کرتا۔ اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا تھا کہ ایک لڑکی سے زبردست نکاح کر کے ان کے پورے خاندان کو بے عزت کر رہا تھا؟ یہ خبر پر تھوڑی دیر کے لیے ہی ہر نیوز چینل پر چلی تھی، لیکن چلی تو تھی، جگہ جگہ ان کے خاندان کا نام لیا جا رہا تھا، ان کا نام خراب کیا جاتا تھا۔ سب مہمان چلے گئے، کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں رکھے سوالات تو وہ پڑھ چکے تھے۔ آج انہوں نے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی اپنے سب سے قابل پوتے کی وجہ سے۔ زراور اب تک سر جھکا ایک ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، وہ غلط نہیں تھے، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ایک زرشے کو نہ دے، جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن اب وہ اپنے اس قدم پر پچھتا رہا تھا۔ لیکن جو بات اسے سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ تھی کہ اس کا موبائل کہاں غائب ہو گئے تھے، اور اس کے موبائل میں موجود ساری چیزیں نیوز چینل تک کیسے پہنچی۔ جعفر خان خاموشی سے اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ یہاں کیا ہوا تھا انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس کے ذہن پر دادا جان نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ گھر جا کر زرشے سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ اس سارے معاملے میں وہ بالکل بے قصور ہے۔ جبکہ جعفر خان کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس وہاں سے گھر چلا گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال تو وہ بھی پڑ چکے تھے۔ ان کے پوتے نے اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تھی، جس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت سارے سوال کرنا چاہتے، لیکن دادا جان کو یقین تھا کہ وہ ان کی بات کا مان ضرور رکھیں گے۔ زراور نے دادا جان سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ہر نیوز چینل پر چلنے والی خبر کتنی دیر میں بند ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مکرش اس لیے گھر میں موجود نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان تھا۔ اس کا موبائل اب تک سے نہیں ملا تھا۔ یہ خبر ان کے پورے خاندان میں بھی پھیل چکی تھی۔ پہلے ہی لوگ زرشے کے بارے میں عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے، اب تو انہیں باقاعدہ ایک وجہ مل گئی تھی اس معصوم پر انگلیاں اٹھانے کی۔ دادا جان نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک بات اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ دادا جان اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ صبح مہندی کی رسم ادا ہونی تھی اور پرسوں بارات، اور ایسے میں دادا جان کی ناراضگی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کریں، سب کچھ اتنا مشکل کیسے ہو گیا تھا۔ وہ اپنی شادی کو لے کر اتنا زیادہ خوش تھا کہ انتہا نہیں، لیکن جیسے ہر خوشی مانند پڑ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا مکرش کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اب وہی کچھ کر سکتا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں ڈوبا ہوتا جب ملازم نے آ کر بتایا کہ دادا جان سب گھر والوں کو باہر حال میں بلا رہے ہیں۔ وہ فوراً اس سے اٹھتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ ہے تو سب لوگ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے پاس آ گیا تھا، جبکہ جعفر خان کے ساتھ زرشی اور ان کی بیوی کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ دادا جان نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا تھا، مگر مکرش واپس آ چکا تھا۔ وہ خاموش ہے ان کے قریب آ گیا۔ جعفر خان، ہم تم سے شرمندہ، ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پوتے نے اس طرح کی کوئی غلطی کی ہوئی۔ ہمیں کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ ہمارا اتنا کچھ کر سکتا، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم بھی یقین نہیں کر پا رہے کہ یہ سب کچھ ہمارے پوتے نے کیا ہے۔ ہمارے ایک پوتے نے پہلے بھی ایک غلطی کی تھی، جس کی اس نے 4 سال تک سزا کاٹی ہے، اور ایک ایسی ہی غلطی آج ہمارے اس پوتے نے کی ہے، تو انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ ہم نے اسے 4 سال کے لیے گھر سے نکال دیا تھا، اور اب بھی ایسا ہوئی ہوگا۔ ہم زراور کو 4 سال کے لیے خود سے لا تعلق کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ ہمارا انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ دادا جان وہیں پر بیٹھے اپنا فیصلہ سنوا رہے تھے، جبکہ زراور کو لگاتے تھے اس حویلی کا چھت اس کے سر پر آ گیا ہے۔ نہیں دادا جان، ایسا نہ کریں کہ میں آپ لوگوں کے بنا کیسے رہوں گا۔ وہ فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے التجا کرنے لگا تھا۔
جبکہ دادا جان چہرہ پھیر چکے تھے۔ ان کی نظر میں اس غلطی کی کوئی معافی نہیں تھی۔ جعفر اکبر، ہم تم سے بس ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اب بھی اپنی بیٹی کی شادی ہمارے پوتے سے کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب انکار ہے تو زراور ابھی اور اسی وقت تمہاری بیٹی کو طلاق دے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری بیٹی کے لیے زراور سے کہیں درجہ زیادہ قابل انسان ڈھونڈ کر اس کی شادی کروائیں گے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ دادا جان بول رہے تھے جبکہ یمنا اور چاچی بیگم سکون سے سون رہی تھی۔ جیسا اس نے سوچا تھا سب کچھ بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اب فیصلہ زرشے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ جعفر اکبر خان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جبکہ وہ جس نفرت سے زراور کو دیکھ رہا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ ایسے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ شاہ صاحب، میرا فیصلہ وہی ہے جو اس وقت ایک باپ کو کرنا چاہیے۔ جی ہاں، میں اپنی بیٹی کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ میں اس شخص سے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ زبردستی نکاح کیا۔ آپ لوگوں نے عزت سے میرے گھر آ کر رشتہ مانگا۔ میں نے اپنی بیٹی آپ لوگوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں آپ لوگوں کے احسانوں تلے ڈوبا ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں میری بیٹی کے ساتھ پہلے ہی یہ ظلم کر دیا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے جب پوچھا شادی کا تو اس نے فوراً ہاں کر دی۔ جانے اس نے اس ہاں کے لیے بھی اس سے کتنی زبردستی کروائی ہوگی۔ میں یہ رشتہ کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ آج پہلی بار اس حویلی کے در و دیوار کے بیچ میں اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے کسی نے انہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بابا پلیز آپ میری بات سن تو لیں۔ زرشیا نے بہت ہمت کر کے ان کا بازو تھامنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ غصے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوا چکے تھے۔ انہیں پتہ تھا تو صرف اتنا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ اسے گھر لے کر گئے تھے تو انہوں نے بس اس سے ایک سوال پوچھا تھا، کیا یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا تھا؟ اس نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، لیکن اب اس کی مرضی اس نکاح میں شامل ہے۔ لیکن وہ تو اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بس اتنا ہی سنا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دادا جان نے ان کا آخری فیصلہ جاننا چاہا تھا، جبکہ زراور کی تو جیسے سانسیں ہی روک گئی تھی۔ زرشی اپنے باپ کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہیں پتہ تھا تو صرف اتنا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اس کو مجبور کیا گیا ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میری بیٹی اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے بابا، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پہلے بھی تو میری شادی ان کے ساتھ کرنے والے تھے نا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ خدا کے لیے ایک بار ہمیں سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ زراور نے مجبوری میں سب کچھ کیا تھا۔ میں ان کی مجبوری کو سمجھتی ہوں بابا۔ اس وقت میرا رشتہ آیا ہوا تھا، وہ رشتوں کو لے کر پریشان تھے، اس وقت اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ پلیز بابا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے پہلی بار آواز اٹھا رہی تھی۔ اس کی مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ آج اسے شوہر اور باپ میں سے کسی ایک کے فیصلے کو صحیح ثابت کرنا تھا۔ اس کے باپ کا فیصلہ غلط تھا۔ نکاح پہلے بھی ہوا تھا اور نکاح تو کل بھی ہوا تھا، تو کیا فرق پڑتا تھا نکاح پہلے ہوا یا بعد میں؟ اس حقیقت کو چھپا ہی رہنا چاہیے تھا۔ جانے کس نے اس بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر سب کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن وہ اس وقت بہت خوفزدہ تھی۔ اس کا باپ اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہا تھا، جو فیصلہ اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ بابا، میرا نکاح انہیں کے ساتھ ہوا ہے اور آج سے 3 مہینے پہلے بھی میرا نکاح انہیں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہی میرے شوہر ہیں۔ جانتی ہوں انہوں نے غلطی کی، لیکن برے نہیں ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پلیز بابا یقین کریں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، جبکہ بابا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ جعفر اکبر خان کچھ بھی کہتے کہ دادا جان کی آواز ہے، لڑکی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اگر تم زراور کا ساتھ چلتی ہو تو یاد رکھو کہ ہم اسے 4 سال کی کھوج سے لا تعلق کر رہے ہیں۔ یہ کیا کرے گا، کہاں رہے گا، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ دھکے بھی کھاتا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ دھکے کھانے پڑیں گے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا رہے تھے۔ دادا جان، مجھے صرف میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، ان کی دولت جائیداد سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے زراور کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہیے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ جعفر اکبر خاموشی سے وہاں سے نکلنے لگے کہ اچانک دادا جان نے انہیں پکار لیا۔ جعفر، بہرحال تمہاری بیٹی فیصلہ کر چکی ہے اور اس کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ اگر ہم آج رات کو ہی زراور کو گھر سے نکال باہر کرتے ہیں تو بدنامی تمہاری بیٹی کی ہوگی، اور پہلے ہی ہمارے پوتے کی وجہ سے اس کو بہت برے طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن اب تمہاری بیٹی خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہی کہ وہ زراور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ لیکن ایک بات ہم اپنی طرف سے اسے کہہ دیتے ہیں کہ 4 سال تک اگر زراور سے سڑک پر بھی رکھے
تو اسے رہنا ہوگا۔ دادا جان جسے امتحان میں ڈال رہتے ہیں، لیکن محبت کرنے والوں کے لیے بڑا یہ امتحان کی اہمیت رکھتے ہیں۔ دادا جان مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اور صرف زراور کے ساتھ رہنا ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، پلیز زراور کو مجھ سے الگ مت کریں۔ میں اپنی شادی کے دن مر جاؤں گی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ آج ان کو لگا جیسے یہ لڑکی ان کے پوتے کے لیے ہی بنی، لیکن وہ فیصلہ سنا چکے تھے۔ جعفر اکبر خان، کل تمہاری بیٹی کی مہندی کی رسم کی جائے گی اور پرسوں رخصتی۔ اس کے بعد ہمارے پوتے سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا اور نہ ہی تمہاری بیٹی سے۔ اسے ہم ایک رات کا وقت دے رہے ہیں، سوچ لو، زندگی آسان نہیں ہوگی تمہاری۔ اس کے علاوہ ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے جبکہ زراور نے مزید کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ تیز سے زرشی کے پاس آیا تھا جو کہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اسے اپنے بازو میں قید کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا، جبکہ جعفر اکبر خان نے لمحے میں ہی اسے اس سے الگ کرتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ لیا تھا۔ اس وقت ان کو اپنی بیٹی پر بھی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے اپنے ماں باپ کے خلاف جا رہی تھی۔ یقیناً جو بھی ہوا تھا وہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، لیکن اب اس کی شادی میں اس کی مرضی شامل تھی، یہ حقیقت تھی۔ لیکن شاید فی الحال ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا، کیونکہ وہ غصے میں تھے اور غصہ عقل کا دشمن ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ دادا جان کے حکم کے مطابق وہ شادی کے رسومات میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرنے والے تھے، وہ بھی صرف جعفر اکبر خان کی عزت کی خاطر، ورنہ وہ اپنے پوتے سے ہر تعلق ختم کر چکے تھے۔ ساری رات بے چینی میں گزر گئی تھی، کوئی بھی ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ شناور اس کے کمرے میں ہی تھا، دوبارہ دادا جان کے کمرے میں گیا تھا ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن دادا جان کا کمرہ بند تھا۔ قریش کے جانے پر بھی انہوں نے کمرہ نہیں کھولا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں کرنے والے، جبکہ قریش 2-3 بار ان کے کمرے میں گیا تھا لیکن اس کی بات نہیں مانی گئی۔ وہ اپنے فیصلے میں کوئی بھی رد و بدل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ زراور کو 4 سال کی تعلق کی سزا وہ دے چکے تھے اور اب وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ اب زراور کو 4 سال ان سے الگ ہی رہنا تھا، جبکہ مقرش کو بار بار زراور کی خواہش یاد آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ صاحب کے ساتھ مل جل کر اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا۔ شناور کو گھر واپس لانے اور مکرم کو صاف معاف کرنے کے لیے اس نے دادا جان کے سامنے بہت پاپڑ بیلے تھے، لیکن آج وہ خود ہی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور جا رہا تھا۔ تو یہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ہماری جان جا رہی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے زراور؟ وہ کمرے میں آئے تو اسے بیڈ پر لیٹے مسکراتے ہوئے پائے اور اس کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ تو کیا کروں میں؟ تم لوگوں کی طرح یہ اداسی شکل بنا کر بیٹھ جاؤں؟ بھائی میری شادی ہو رہی ہے اور دلہا جتنا خوش رہے اتنا ہی شادی والے دن اس کے چہرے پر رونق آتی ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ میرے چہرے پر بہت رونق آئے۔ میں تو اپنی شادی کو لے کر خوش ہوں، اور اگر تو نہیں ہے تو بے شک یہاں منہ لٹکا کر بیٹھ جا۔ وہ اسے جواب دیتا ایک بار پھر سے لیٹ گیا تھا۔ ابے کون سی خوشی تجھے یہ گھر چھوڑ کر خوشی مل رہی ہے؟ بے وقوف آدمی، دادا جان تجھے 2-4 دن کے لیے نہیں بلکہ 4 سال کے گھر سے بے دخل کر رہے ہیں۔ کہاں جائے گا، کہاں رہے گا؟ مکرم کو نہ دھکے کھانے کی عادت تھی، اس لیے 4 سال اس یونیورسٹی میں ٹیچنگ کر کے اس نے اپنا گزارا کر لیا، لیکن تو کیا کرے گا؟ تو نے تو کبھی کوئی مشکل کام نہیں کیا، اور وہ لڑکے بھی تیرے پیار میں پاگل کو نہ جانے کیا کیا دادا جان کے سامنے بول گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا اسے بتانے لگا تھا، جبکہ ذرا کے ذکر پر وہ مسکرا رہی تھا کہ کتنا پیار کرتی تھی وہ اسے۔ اس کی محبت کی خاطر وہ دادا جان سے لڑی تھی، اپنے باپ سے لڑی تھی، اور یہی بات اسے آج آسمانوں تک پہنچا رہی تھی۔ اتنی محبت وہ اس سے کرتا تھا، اتنی محبت وہ بھی کرتی تھی زراور سے، جس کے لیے وہ بہت خوش تھا۔ وہ ابھی تک زرشے کے نازک سے وجود کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خوشبو اب تک اس کے روم میں بسی ہوئی تھی۔ وہ ایسی بات کو لے کر خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے زندگی کے ہر قدم پر۔ اسے پیسہ، جائیداد، دولت نہیں چاہیے تھی، بلکہ اسے اس کی محبت چاہیے تھی، اور اسے زراور سے عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ تھی، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہندی کی رسم شروع کر دی گئی تھی، سب لوگ باری باری آ کر رسم ادا کر رہے تھے۔ وہ دونوں سبز رنگ کی فراق میں بیٹھی مہندی لگا رہی تھی۔ بیوٹیشن نے ہاتھ سے لے کر بازو تک ان کو مہندی کی خوشبو سے مہکا دیا تھا۔ ان دونوں کو چہرے پر خوشی ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں مل رہی تھی، جبکہ یہاں رسم بھی اتنی خاموشی سے ادا کی جا رہی تھی۔ کچھ شوخ چنچل لڑکیاں ڈھولکی لے کر بیٹھی تھیں، ان سب کی خاموشی دیکھ کر انہوں نے بھی کچھ بھی شروع نہیں کیا تھا۔ یہ شادی جتنی خوشحالی سے شروع ہوئی تھی، اس کی رسم اتنی ہی اداسی اور خاموشی سے کی جا رہی تھی، کیونکہ کل گھر کا بیٹا ایک لمبے عرصے کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تو خوشیاں کس بات کی منائی جاتی، لیکن یہ بات وہ لوگ کہاں جانتے تھے جو رسم کرنے آتے۔ ہر کوئی اس بات کو لے کر حیران ضرور تھا کہ آخر یہ سب کچھ
اتنی خاموشی سے کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ اس خاندان کے 2 جڑواں پوتوں کی شادی ہو رہی ہے؟ ایسے میں اس خاموشی کو سمجھنا سب کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس طرح لڑکوں کی طرف رسم ادا کی جا رہی تھی، وہ بھی کافی کام خاموشی سے جاری تھی۔ دادا جان تو باہر بھی نہیں آئے تھے۔ اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے دادا جان کا دل دکھایا، لیکن اسے یقین تھا کہ دادا جان اسے معاف کر دیں گے۔ وہ زیادہ دیر تک اس سے خفا نہیں رہ پاتے کیونکہ وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔